حقوق اللہ کو بھی پورا کرو اور حقوق العباد کو بھی پورا کرو تو تم اپنے رب کو پالو گے۔ چنانچہ جو بندہ حقوق العباد پورے کرے، حقوق اللہ پورے کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اب ازدواجی زندگی میں کئی پہلو ہوتے ہیں، خامد ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایکویشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ مگر سسر کو چاہیے، فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سب کو محبت پیار سے رہنے کی تلقین کرتا رہے۔ ہر گھر میں خامد کا ایک رول ہوتا ہے، تو ڈاٹر ان لا کے لیے مدر ان لا تو ایک مسئلہ ہے، مگر جو مدر ان لا کا ہسبینڈ ہے جس کو فادر ان لا کہتے ہیں، تو وہ تو گھر کا انچارج ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو بھی نیکی کی تعلیم دے، اپنی بہو کو بھی نیکی کی تعلیم دے۔ اگر گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہونے لگے تو ڈاٹر ان لا کو بھی سمجھائے اور مدر ان لا کو بھی سمجھائے، یہ فادر ان لا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ میں چند باتیں سامنے آئی ہیں کہ فادر ان لا 6 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹائپ پیسیفائر۔ پیسیفائر کہتے ہیں بچے کی چوسنی کو۔ بچہ جب ذرا فارغ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے منہ میں چوسنی آ جائے، تو وہ آرام سے اس کو چوستا رہتا ہے، چپ رہتا ہے۔ یہ جو فادر ان لا ہے یہ ماڈریٹر ہوتا ہے اپنی وائف اور ڈاٹر ان لا کے درمیان۔ یہ بیوی کو بھی سمجھاتا ہے، بہو کو بھی سمجھاتا ہے اور مسئلوں کو ساتھ ساتھ حل کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھداری کا کام کرتا ہے جو ایک مرد کو کرنا چاہیے اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھتا ہے، اس کو پیسیفائر کہتے ہیں۔ ٹرائز ٹو مینٹین ہارمنی ان فیملی۔ ایک ہوتا ہے ڈکٹیٹر فادر ان لا۔ بعض مردوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بس اپنی ہی منوانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ اکیلا فادر ان لا 10 مدر ان لا کے برابر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی ہائی ویلیو چیز ہوتی ہے۔ اس بندے کے اندر بہت ساری ایگو ہوتی ہے، پرائیڈ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرد جو ڈیسیژن کر سکتے ہیں عورتیں وہ نہیں کر سکتی، لہذا ہر کام میں دخل اندازی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایک تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ مینیجر، کہ بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے کہ گھر کے ہر کام کو خود کرنا۔ صاف ظاہر ہے جب مرد کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو وہ عورتوں سے بہتر کر لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچن پہ راج عورتوں کا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے بہترین کک مرد ہوتے ہیں، اور ڈیزائننگ میں اور کپڑوں میں عورتیں سب سے زیادہ ڈیزائن کرنے والی، بنوانے والی ہوتی ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بہترین کپڑوں کے ڈیزائنر وہ مرد ہوتے ہیں۔ تو جب مرد کسی کام میں لگتا ہے تو اللہ نے اس کو ایسی خوبیاں دی ہیں کہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو سسر ہوں گے یہ ہاؤس ہولڈ مینیجر کہلاتے ہیں۔ ہر کام میں یہ اپنی دخل اندازی کرتے ہیں، کلینلینس کیسے کرنی ہے، کچن کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کپڑے کیسے دھونے ہیں، کیسے رکھنا ہے، ہر چیز میں ان کی انسٹرکشن موجود ہوتی ہیں۔ ایک فادر ان لا وہ ہوتا ہے جس کو گوسپ کنگ کہتے ہیں۔ وہ باتونی بندہ ہوتا ہے، بس باتیں کرنے کا ماہر، باتیں کر کے بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے، باتیں کر کے بچوں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ تو ریسرچ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ایک عورت ہی کی طرح گھر میں ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ اور 5ویں ٹائپ جو ہے وہ سلیو آف ہز وائف، ایسا فادر ان لا کہ جو اپنی بیوی کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے۔ بیوی نے جو کہنا ہوتا ہے وہ خود نہیں کہتی، وہ اپنے ہسبینڈ سے کہلواتی ہے۔ چنانچہ ہی از ماؤتھ پیس آف ہز وائف کنٹرول دی اسٹرنگ، اور اس بندے کے نزدیک اس کی وائف دنیا کی سب سے کامل اور بہترین عورت ہوتی ہے، اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ آگے ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ فادر ان لا، ایک اچھا فادر ان لا ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو جو بھی ڈیسیژن گھر میں ہونے ہو، ایک فادر ان لا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ڈاٹر ان لا یا سن ان لا کو ضرور شامل کرے، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو پارٹ آف دی فیملی سمجھے۔ پھر ہمیشہ بی سپورٹیو، اس کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ سپورٹیو ہی ہونا چاہیے،
ہمیشہ بچوں کو سپورٹ کرنے والا ہو، ان کو مدد دینے والا ہو، اور اس کی طبیعت میں کائنڈنیس ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹوں کو بڑوں سے کائنڈنیس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی، مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کے اوپر مہربان ہو تو یہ ایک اچھا فادر ان لا بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے سے ہوا تھا، ابو العاص سے، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے جب نکاح ہوا تھا۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت بھی ابو العاص نے اسلام لانے میں جلدی نہیں کی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایسا موقع آیا کہ ابو العاص اپنے تجارتی سفر پہ ایک قافلے کو لے کے شام کی طرف گئے، اور جب واپس آنے لگے تو مدینہ طیبہ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ایک موقع پہ اس کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ گرفتار ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیے گئے۔ اب داماد ہے، گرفتار ہو کے پہنچے، مسلمان بھی نہیں ہے، اور بیٹی مکہ مکرمہ میں ہے ابھی، تو یہ ایک ڈیلیکیٹ سی سچویشن تھی نا۔ تو اس واقعے سے دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا، کتنے پیارے طریقے سے ہینڈل کیا۔ آپ چاہتے تو ابو العاص کے ساتھ سختی بھی کر سکتے تھے کہ تم نے اب تک میری بات نہیں مانی، اب تم میرے قابو آ گئے ہو، کیسے نہیں مانتے، مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا کھانا دیا، ان کو عزت افزائی کی، اور عزت افزائی کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام کی بیٹی نے مکہ مکرمہ سے ایک چیز بھیجی، ایک رنگ بھیجی جو نبی علیہ السلام نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی، اور انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ یہ تو وہ چیز تھی کہ جو میں نے اپنی بیوی کو دی تھی، اور میری بیوی نے پھر اپنی بیٹی کو دے دی تھی شادی کے موقع پہ، اور میری بیٹی نے وہ چیز بھجوائی ہے اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے۔ اب دیکھیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کتنا احترام رکھا کہ ان کے چھڑوانے کے لیے انہوں نے وہاں سے چیز بھیجی۔ جب نبی علیہ السلام کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی میری بیٹی نے یہ چیز بھیجی ہے کہ ہم یہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چیز بھی واپس کر دیں اور ان کو آزاد بھی کر دیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو اختیار مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے بات کی۔ کیا بات کی؟ اس سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ابھی اسلام نہیں قبول کر پائے، لیکن میری بیٹی وہ مسلمان بن چکی ہے اور وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، صرف اتنا مطالبہ کیا کہ بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں مکہ مکرمہ جاؤں گا اور جاتے ہی آپ کی بیٹی کو میں مدینہ بھیج دوں گا۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مکہ مکرمہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ میں وہاں پر وعدہ کر کے آیا ہوں تو آپ مدینہ جا سکتی ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اب میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا احسن طریقے سے فیصلہ کروایا کہ داماد نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے بیٹی کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ سسر کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دے اور عقل مندی سے کام لے اور بہتر فیصلے کرے۔ پھر سسر کو چاہیے کہ اپنے ڈاٹر ان لا یا سن ان لا ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریف بھی ضرور کیا کرے۔ لوگ غلطیوں کے اوپر کرٹیسائز تو کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ تو کر دیتے ہیں، لیکن اچھے کاموں پر ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مثلا داماد نے بیٹی کو خوش رکھا ہے یا بہو نے بیٹے کو خوش رکھا ہوا ہے تو اس پہ تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری بیٹی کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے بیٹے کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاٹر ان لا یا سن ان لا کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے،
پھر سسر کو چاہیے کہ لیٹ گو آف گریجز اینڈ گیو ایڈوائس اپروپریٹلی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجش دل سے نکال دینی چاہیے اور ویژن زیادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، براڈ سکیل پہ دیکھنا چاہیے معاملے کو، کہ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے اور سب کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں. پھر سسر کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک دعا بہو کے لیے اور داماد کے لیے. جس طرح اپنے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے داماد اور اپنی بہو کے لیے بھی اسی طرح دعا کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دامادوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ شروع میں جب کچھ لوگ حضرت جا رہے تھے اور کچھ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک عورت آئی حبشہ کی اور اس نے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سواری پر لے کر جا رہے تھے. تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سیدہ رقیہ کو لے کر جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً دعا دی، اے اللہ تو ان دونوں کا مصاحب بن جا، ان کا ساتھی بن جا اور ان کے سفر میں ان کے لیے آسانیاں فرما. تو دعائیں دینا یہ بھی ایک اہم کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نیکی پر جما دیتے ہیں. پھر گیو دیم گفٹس، وقت کے مناسب، موقع کے مناسب چھوٹے بڑے گفٹ جو ہیں وہ دینے چاہیے بچوں کو. اس سے بچوں کے دل میں محبت آتی ہے. ہمیشہ ہر بات میں پازیٹو سائڈ کو دیکھنا چاہیے، نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے. بی اے میڈیٹر ناٹ اے ہوم بریکر. تو فادر ان لا کو چاہیے کہ وہ میڈیٹر بنے، ہوم بریکر نہ بنے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں بچی اگر بتاتی ہے کہ خاوند مجھے ٹف ٹائم دے رہا ہے، ستا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کا باپ ہی کہتے ہیں اچھا تجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو گھر کو توڑ دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے، جوڑ ہمیشہ توڑ سے بہتر ہوا کرتا ہے. ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جوڑ پیدا کرنے کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، صابن لگا رہی تھی، تو اپنے خاوند کا سر دھو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوئے اور آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی اپنے خاوند کا بہت خیال رکھا کرو. یعنی ایک کام کرتے دیکھا، اس کو اپریشیٹ کیا کہ بیٹا تم بہت اچھا کر رہی ہو، اپنے خاوند کا اور اچھا خیال رکھا کرو. اسی طرح اگر سسر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی ہی کو سمجھاتا رہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، پوری کوشش کرے. گڑبڑ کہاں ہوتی ہے کہ بیٹی کو نہیں سمجھاتے، صرف اپنے داماد کو سمجھانا چاہتے ہیں. اور جو بیٹے کے ماں باپ ہیں وہ بہو کو سمجھاتے ہیں، بیٹے کو نہیں سمجھاتے، کچھ بھی نہیں کہتے. بیٹا جو کر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، اس کی غلط باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر پرابلم جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ فلیکسیبلٹی ان شیڈولنگ فیملی گیدرنگ اینڈ ایونٹس. فیملی گیدرنگ اور ایونٹس رکھنے ہوں تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے. بچوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بچوں کے لیے ان ایونٹس میں شامل ہونا مشکل بن جائے. فیئرنیس اینڈ ایکول ٹریٹمنٹ ان گیونگ گفٹ بٹوین چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن. پھر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ڈو ناٹ ڈپرائیو سن ان لا آف دی رول ایز اے پرابلم سالور اینڈ پرووائڈر آف دی فیملی. کیونکہ فیملی کو تو جو چیز پہنچانی ہے اسی نے دینی ہے نا، وہ ذمہ دار ہے، اور ان کا پرابلم سالور بھی وہی ہے، اس کو اس سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. اور اسسٹنس شوڈ بی گیون ود نو اسٹرنگز اٹیچڈ. اسسٹنس تو دیں لیکن رسی نہ باندھیں. پھر کوشننگ دی انٹروزیو ڈیمانڈ آف مدر ان لا. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایکنالج سن ان لاز کنٹریبیوشن ایز اے ہسبینڈ اینڈ فادر in his daughter's life. Take interest in son-in-law's work. son-in-law کا کوئی کام ہے تو فادر ان لا کو چاہیے کہ اس طرح انٹرسٹ لے جس طرح اپنے بیٹے کے کام میں کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے.
ایک ایسا بھی موقع آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پرپوزل آئی تھی ابو جہل کی بیٹی کی. اب وہ رشتہ دار بھی تھا، چچا تھا، تو گویا وہ فرسٹ کزن تھی، شکل صورت کی بھی اچھی تھی اور عزت والی فیملی تھی قریش کے اندر. تو حضرت علی لانو کے پاس ان کی پرپوزل آ گئی. تو حضرت علی لانو نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ کیا میں دوسری شادی کر لوں. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. اب یہاں کیا نکتہ ہے کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیوں منع کیا ان کو؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب سوکن آتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے کو ان کے والدین کے تانے دیتی ہے. تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں. میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی ہی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں. بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام. غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں. اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے. اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی. اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی. میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامد نہ سمجھو. پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی. ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں. کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گی الا ماشاء اللہ. پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے. وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی. عمومی بات ہو رہی ہے. یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا. تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹکتا. خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی. اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی. چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں. حالانکہ مہلکات میں سے ہے. مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے. چپ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بتاتی، اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں.
اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنایے میں طلاق ہے۔ اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے، اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خاوند نے 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی، اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے جی بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے 7 سال سے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے وہ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہیں تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے، اکثر نیت یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں، نیکی اس لیے کرنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو نیکی کا ثواب نہیں۔ تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بیچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من 99 امرأۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی، یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں، جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ان اعمال کی کہ جن کے کرنے سے عورتیں جنت میں اپنا گھر بنا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ توجہ فرمائیں، ان اعمال میں سے ایک عمل دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی کا سلوک کرنا۔ یہ خوش خلقی، اچھے اخلاق، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ چنانچہ 1-2 حدیثیں ذرا سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا رآ کلبا یاکل الثرى من العطش، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، یعنی وہ بہت پیاسا تھا، پانی قریب کہیں اویلیبل نہیں تھا، تو زبان نکلی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی کو بار بار چاٹتا تھا۔ جب اس بندے نے یہ دیکھا، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له حتى ارواه فشكر الله له، اس بندے نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو برتن بنا کر اس میں کہیں سے پانی لایا اور اس کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا اور اس نے آواز نکالی، فأدخله الجنہ، اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو پیاسے بندے کو پانی پلانے پہ جنت نہیں ملے گی، بھوکے بندے کو کھانا کھلانے پہ جنت نہیں ملے گی، کسی پریشان حال بندے کی پریشانی مٹانے پر جنت نہیں ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ مرد کے بارے میں ایک اور بخاری شریف کی روایت سن لیجئے، حدیث مبارکہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے غفر لامرأۃ مؤمسۃ، ایک زانیہ عورت بنی اسرائیل کی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث پاک میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بدکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس کی اللہ رب العزت نے مغفرت کر دی۔ مرت بقلب علی رأس رقی، وہ گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا ایک کنویں کے پاس، یلحسو، وہ اپنی زبان نکال رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے، کاد یقتلہ العطش، ایسے لگتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ مر ہی جائے گا۔ ففزعت خفہا،
اس عورت نے اپنا جوتا نکالا، فَأَوْسَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور جوتا اس کے ساتھ باندھ کر کنویں کے اندر لٹکایا اور جوتے میں پانی اوپر لائی اور وہ پانی اس کتے کو پلایا۔ فَنَازَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، جب کتے نے پانی پی لیا اس عورت نے پلایا، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس زانیہ عورت کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، دوسرے کی تکلیف کو اس سے ہٹانا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک بندہ راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے کے کنارے ایک درخت کی شاخ کو دیکھا جو راستے کے اوپر پھیل گئی تھی اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ فقال، اس نے کہا لَأَنْحَيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ تو ان تین احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کسی کی پریشانی کو دور کر دے، کسی کی بھوک پیاس مٹا دے، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے، اچھا سلوک کر دے، تو یہ خوش اخلاقی، ہمدردی، یہ دوسروں کے لیے تڑپنے والا دل، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ لہذا آج اپنے دلوں میں یہ ارادے کیجئے کہ ہم آج کے بعد کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پوری کوشش کریں گی کہ یہ تکلیف اس کی ختم ہو جائے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، ان کی دل آزاری نہیں کریں گی، ان کے غم بانٹیں گی، کوشش کریں گی کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اس خوش خلقی کی وجہ سے جب ملیں گی عورتوں سے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں گی، ان کی عیب جوئی نہیں کریں گی، ان پہ الزام تراشیاں نہیں کریں گی، بلکہ حد الوسع کوشش ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو خیر ملے، ہمارے شر سے اللہ کی بندیاں بچ جائیں۔ اب اس خوش اخلاقی، ہمدردی کے کیا فضائل ہیں، اس بارے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ خوش خلقی جنت میں جانے کا سبب کتنا بنتی ہے۔ چند احادیث سنائی جائیں گی، ہوش کے کانوں سے سنیں اور ان کو اپنائیں اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت جنت کے راستے کو کیسے ہموار فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، دینی بھائی ہے، یعنی مسلمان عورت کی دینی بہن ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ کسی عورت کی پریشانی ختم ہو جائے یا گھر کے کسی فرد کی پریشانی ختم ہو جائے، جتنی دیر آپ اس کام میں رہیں گی اتنی دیر اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمانے میں لگے رہیں گے۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غموں میں سے کوئی غم دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ مزے کی بات ہے۔ جس شخص نے کسی مسلمان کا غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے غموں میں سے اس کا کوئی غم دور کر دے گا۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، بدن کی پردہ پوشی سے مراد یہ کہ اس کو کپڑے دیے، اور عیب کی پردہ پوشی سے مراد کہ کسی کی کوتاہی کا پتہ چلا تو لوگوں میں اس کو پبلک انسلٹ نہ کیا، اس کو ستر پوشی کہتے ہیں، پردہ پوشی کہتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات بتائی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے
بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن مامون ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی کچھ بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں کہ ان کو پیدا ہی اس لیے کیا، وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرما دیا۔ اب یہ جو مال ان کو کشادہ ملا، کھلا ملا، یہ ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ لوگ تو ڈاکیے ہیں۔ جیسے پوسٹ ماسٹر ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جس کی ڈاک، جس کا خط اس تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں تک اس کو پہنچائیں۔ اگر وہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور اگر یہ ان کو پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے، یہ لوگ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے، توجہ سے سنیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا، جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا، لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی، اچانک ختم ہو گیا۔ بھائی جب اچھا کاروبار تھا کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے؟ اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاک کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلا، اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا۔ ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی 1 خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اور 3 خندقیں دور ہوتا ہے 1 دن کی وجہ سے، تو پھر 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا۔ اب ذرا ڈیفرنس دیکھیں، پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی، پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے، تو کوشش کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو 75,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے 1 گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ 1 درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے۔ پس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی، یعنی وہ کام اس نے مکمل کر دیا، تو کوشش کرنے والا شخص
اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس روز پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے، کسی مسلمان کے دکھ کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا، کہ فرمایا کہ اس کے کام کرنے پر زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کوشش کے دوران اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے، کسی تنگی کو آسان کرنے کے بارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا، یعنی اب یہ مردوں کا کام ہے کہ حاکم سے رجوع کر کے کسی بندے کی پریشانی کو دور کروائیں، تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے وقت اس کی مدد فرمائے گا جبکہ لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا، یا اس کی بھوک کو دور کرنا، یا اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، یعنی فرضوں کے بعد سب سے بڑا کام کسی کے دل کو خوش کر دینا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جب آدمی کسی مومن کے دل خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتا اور اس کی توحید بیان کرتا ہے، یعنی اس کا ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے۔ پس جب بندہ اپنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ خوشی اور کہتی ہے کیا تو مجھ کو نہیں پہچانتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ خوشی کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت کو انس میں تبدیل کر دوں گی، تجھ کو حجت یعنی دلیل کی تلقین کروں گی، اور تجھ کو قول ثابت یعنی کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھوں گی، قیامت کے دن حاضری کے مقامات میں تیرے ساتھ حاضر رہوں گی، تیرے لیے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی، اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی۔ ایک بندے کے دل کو خوش کیا تو اس خوشی پر یہ خوشخبری ہے، تو جو عورت اپنے خامند کے دل کو خوش رکھے، اپنے والدین کے دل کو خوش رکھے، بہن بھائی کے دل کو، بچوں کے دل کو، ساس کے دل کو، سسر کے دل کو، تو سوچو اس عورت کے لیے جنت کے کتنے بڑے درجات ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا کسی صحابی نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یعنی تقوی اور اچھے اخلاق ہیں۔ اور آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی منہ کا گناہ، زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ایسی بات کہنا کہ دوسرے کا دل دکھے، منہ کے گناہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ کے گناہ، یعنی حیا اور پاک دامنی کو ایک طرف رکھ کر گناہوں کی زندگی گزارنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس کو ترمذی، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور منزل پر پہنچے گا، اور بے شک یہ اس کی عبادت کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ یعنی خوش خلق آدمی جو ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے میل جول رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا، اور بے شک بندہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں پہنچے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کیا میں تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو؟ وہ خاموشی اور حسن خلق ہے۔ اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چہرے مبارک کی جانب سے آیا، یعنی سامنے سے۔
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی دائیں طرف سے آیا، عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ پھر وہ شخص آپ کی پشت کی جانب سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف مڑے، فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا؟ تو سمجھ نہیں رہا وہ حسن خلق ہے، اور حسن خلق یہ کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کر۔ اب بتائیے کہ غصہ نہ کرنا اللہ کے نزدیک کتنا اعلی عمل ہے۔ اس کو محمد بن نصر المروزی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوچئے کہ جنت میں گھر حاصل کرنا کتنا آسان طریقہ ہے، کتنے واضح لفظوں میں لاؤڈ اینڈ کلیئر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر خامن سے جھگڑا تو اللہ کی رضا کے لیے بند کر دو جھگڑا، جنت کے احاطہ میں گھر ملے گا۔ ساس کے ساتھ جھگڑا ہے، نند کے ساتھ جھگڑا ہے، پڑوسن کے ساتھ جھگڑا ہے، بہن کے ساتھ جھگڑا، اگرچہ آپ حق پر ہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر جھگڑے کو چھوڑ دیتی ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ جنت کے احاطے میں اس کے بدلے گھر عطا فرمائیں گے۔ اگلی بات، میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ جھوٹ کو دام انہوں نے بہانہ رکھا ہوا ہے، اور جی میں نے خامد کو بہانہ کر دیا، میں نے گھر والوں کو بہانہ کر دیا۔ اتنا شیطان دشمن ہے کہ اس نے جھوٹ کا نام بدلوا کر ایک خوبصورت لفظ رکھ دیا بہانہ، تاکہ بندے کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے جھوٹ کہا۔ اور اکثر دیکھا کہ عورتیں شرم کی وجہ سے کہ جی دوسرا شرمندہ کرے گا، دوسرا مجھے نادم کرے گا، تو جھوٹ بول دیتی ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جہنم میں کثرت سے جانے کی، جھوٹ بولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ جھوٹ بولنا مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگلی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اس کو ابو داود اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا۔ اب دیکھو تین بندوں کا تذکرہ ہوا، ایک بندہ جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے جنت کے احاطے میں گھر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں گھر، خوش اخلاق بن جائے جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا گھر۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم آج دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی بد اخلاقی کو ختم کر کے آج کے بعد خوش خلقی کی زندگی گزاریں گے تو اس عاجز کو یقین ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر ضرور عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے بے شک یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور سخاوت اور حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے لیے سزاوار نہیں، سجتی نہیں۔ پس جب تک تم اس دین پر قائم ہو ان دونوں اوصاف سے اس دین کا اکرام کرو۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عجیب مضمون ہے، حدیث شریف میں ہے حسن خلق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیا کرتا ہے، اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جی چاہتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ لکھ کر گھر میں کہیں لٹکا دی جائے تاکہ مرد اس کو دیکھیں اور ہر وقت ان کو یہ بات پیش نظر رہے کہ میں نے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے
اور تمام کاموں میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور نرمی پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی کے اوپر مدد نہیں کرتا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، یعنی گھر والوں کے ساتھ سختی کا سلوک رکھو تو اللہ کی وہ مدد نہیں اتر سکتی جو مدد ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنے پر اتر سکتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا جس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، سنو یہ آگ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نرمی اور سہولت کرنے والا ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت۔ حدیث شریف میں ہے، ڈھیل دینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلم بردباری سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے شک بندہ حلم یعنی بردباری کے ذریعے روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے بندے کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اس غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ کیا خوبصورت اجر ہے کہ اگر بندے کو غصہ آئے اور وہ چاہے تو غصہ پورا کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ غصے کو ضبط کر جائے اللہ کے لیے، تو حدیث پاک میں ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ضرور محبت فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، کیا تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ میں جنت میں مکان کو اونچا کرتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے جہالت کا برتاؤ کرے تو اس سے بردباری کر، جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، جو شخص تجھ کو محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے میل جول کرے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ نیز حدیث شریف میں ہے، کسی کو پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا، در حقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے کہ تو کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے، یعنی عورتیں اگر عورتوں سے ملیں تو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو سلام کریں، تو اس سلام کرنے پر ان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو ابھی دنیا نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان بھائی کے سامنے تیرا تبسم کرنا تیرے لیے نیکی ہے، یعنی مرد کے لیے مرد کے سامنے تبسم کرنا، اور عورت کے لیے مسلمان عورت کے سامنے تبسم کرنا، اور تیرا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے، اور راستہ بھٹکنے کی جگہ میں تیرا کسی کو راستہ بتانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستہ سے پتھر، کانٹا یا ہڈی دور کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہوگا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے شفاف ہونے کی وجہ سے نظر آئے گا،